الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہو کا مطلب۔ سوال کیا گیا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے کہ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا کسی مہمان کے لیے جانور ذبح کرنا بھی غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے میں شامل ہوگا؟ الجواب بعون اللہ سبحانہ وتعالی۔ اس حدیث کا مقصد یہ ہے کہ فوت شدہ انبیاء کرام اور اولیاء اعظام سے برکت حاصل کرنے کے لیے ذبح کرنا حرام ہے۔ اسی طرح جنوں کو راضی کرنے کے لیے جانور ذبح کرنا، جنوں سے اپنے مسائل حل کروانے کے لیے یا ان کے شر سے بچنے کے لیے جنوں کے لیے ذبح کرنا حرام ہے، کیونکہ یہ شرک اکبر ہے۔ غیر اللہ کے لیے ذبح کرنے والا شخص شرک اکبر کا مرتکب ہوتا ہے، جس سے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی لعنت اور غضب کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ جبکہ مہمانوں کی عزت افزائی کے لیے اور اہل خانہ پر فراخی کے لیے ذبح کرنا، اسی طرح قرب الہی کی تلاش میں فوت شدگان کی جانب سے صدقہ کرتے ہوئے جانور ذبح کرنا کہ اس کے ثواب میں زندہ اور فوت شدگان شریک ہوں تو یہ جائز ہے، بلکہ یہ ایسی نیکی ہے جس کے ثواب کی امید اللہ سبحانہ وتعالی سے کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح زندہ اور فوت شدگان کی طرف سے عید الاضحیٰ کے دن قربانی کا معاملہ ہے۔ فتوی الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز، الشیخ عبدالرزاق العفیفی، الشیخ عبداللہ الغدیان، الشیخ عبداللہ بن قعود، دائمی فتویٰ کمیٹی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 196۔ اسی طرح دائمی فتویٰ کمیٹی کے فتاویٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 225 میں یہ بھی ہے کہ مہمان کے لیے جانور ذبح کرنا جائز ہے، ذبح کرتے ہوئے اس پر اللہ کا نام لیا جائے گا۔ یہ اللہ سبحانہ وتعالی کے فرمان وما اہل لغیر اللہ بہ، یعنی جس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا ہو وہ بھی حرام ہے، اس کے عموم میں شامل نہیں ہوگا، کیونکہ آیت میں ایسا ذبیحہ مردار ہے جو غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے، مثلا فوت شدگان وغیرہ کا قرب پانے کے لیے ذبح کرنا، جبکہ مہمان کے لیے ذبح کرتے ہوئے مقصد اس کی عزت افزائی اور احترام ہوتا ہے، اس کی عبادت مقصود نہیں ہوتی۔ اور مہمان کی عزت اور احترام کا حکم رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا ہے۔ فتوی الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز، الشیخ عبدالرزاق العفیفی، الشیخ عبداللہ الغدیان، الشیخ عبداللہ بن قعود، واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 119690۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔